جس طرح سے پاکستان نے جوابی حملہ کیا بھارت کی کارروائی کے بعد، جو کہ بھارت نے راتوں رات کے اندھیرے میں سویلینز کو نشانہ بنایا ہے یا مساجد کو، مذہبی مقامات کو پاکستان کے نشانہ بنایا ہے، اس کے بعد جو بھارت کو جوابی وار دیا گیا، اس کے بعد بھوکلاہٹ کا شکار تو ہو گیا بھارت۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلیک آؤٹ رہا کچھ ایریاز میں، جس میں امرتسر ہے، لدھیانہ ہے، گرداسپور، پٹیالہ، پٹھان کوٹ ہیں، برنالہ، موہالی، رات کو وہاں پر بلیک آؤٹ رہا، لائٹیں بند کروا دی گئیں، انتظامیہ نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حفاظتی اقدامات ہیں جو پاکستان کی طرف سے کوئی ایکشن کیے جانے کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں، یا پھر بھارت کچھ کرنے کی ٹھان رہا ہے، کچھ سوچ رہا ہے، اس کے لیے وہ اپنے عوام کو پہلے سے الرٹ کر رہا ہے؟ نہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈیفینیٹلی وار ایسکلیٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیے، پاکستان نے اس کو ہدف نہیں بنائیں گے۔ پاکستان نے جتنے بھی دیکھیں، یہ اسٹریٹجی کا فرق تھا کہ انڈیا نے تو اسٹیٹ پاکستانی جو سویلین ایریاز ہیں ان پہ حملہ کر دیا، بچے اور پاکستان کا اصولی اسٹریٹجی یہ تھا، ہم صرف ان کے جو آرمی کے انسٹالیشنز ہیں، آرم فورسز کے انسٹالیشنز ہیں، وہاں پہ ریٹیلیٹ کریں گے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کیونکہ دیکھیں، پاکستان کے مظفر آباد میں بہاولپور اور مرید کے جو ہیں شہر ہیں، تو وہ بھی ریٹیلیشن پاکستان کے کارڈز پہ ہونی چاہیے یا ہوگی۔ اچھا، ایک چیز تبھی وہ اس کے لیے وہ گھبراہٹ کا شکار ہے، اور یہ کرنا پڑے گا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ there's a cost for it۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پوری دنیا کو کیا یہ جارحیت کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا کو کیا یہ پاکستان کے لیے جارحیت مسئلہ نظر یہ آ رہی ہے؟ کہ ان کو چوز کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب کیا سن پا رہے ہیں؟ پاکستان کو چوز کرنا پڑے گا تاکہ پنجاب میں حملہ نہ کیا جائے جو وہاں سکھ ہیں، یا ان ایریا میں نہ کیا جائے جہاں ہے، لیکن ریٹیلیشن تو کرنی پڑے گی شہروں کے اوپر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ سن پا رہے ہیں، گزارش یہ ہے کہ کیا پوری دنیا کو یہ جارحیت نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے خواتین کو اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ آواز پہنچ سکے۔ ڈاکٹر صاحب، سلمان صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ پوری دنیا کو کیا یہ جارحیت نظر نہیں آ رہی کہ کس طرح سے رات کی تاریکی میں پاکستان کی معصوم شہریوں کو، جس میں خواتین بچے شامل ہیں، 31 شہریوں کو شہید کر دیا گیا، 50 سے زائد زخمی ہیں۔ اسی طرح سے اگر بات کی جائے اس بنیاد کی جس کی بنیاد پہ پاکستان پہ الزام دھرا گیا ہے، پہلگام کا واقعہ، ان کی اپنی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے ایک سرکولر جاری کیا جاتا ہے 2 روز پہلے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عینی شاہدین یا وہ متاثرین جن کے ہوتے ہوئے یہ حملہ ہوا تھا، اگر وہ دہشت گردوں سے متعلق معلومات رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ثابت ہو گیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حملہ کس کی طرف سے ہوا ہے، اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے، اس کی جواب دہی کے بجائے پاکستان پہ الزام دھرتے ہیں، 2 ایٹامک نیشنز کو آمنے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں اور 1.5-2 ارب عوام کی زندگیاں داؤ پہ لگا دیتے ہیں، پاکستان پہ آبی جارحیت بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب کون لے گا بھارت سے؟ دیکھیں، بھارت کے اندر خاص طور پہ جو ان کی اپوزیشن جماعتیں ہیں، انٹیلیجنسیا ہے، میڈیا ہے اور ان کے ریٹائر فوجیز ہیں، وہ سب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو پہلگام کا واقعہ ہے وہ بنیادی طور پہ بھارت کی انٹیلیجنس فیلئر تھا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی ناکامی کی بنیاد پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو آپ انٹرنل انکوائری کریں اور دیکھیں کہ یہ کیوں فیلئر ہوا ہے۔ اب اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بجائے، حالانکہ پاکستان نے کوآپریشن کی بات کی تھی انویسٹیگیشن میں، لیکن اس کو انویسٹیگیٹ کیے بغیر ہی آپ نے ٹھیک 5 منٹ کے بعد واقعے کے پاکستان پہ الزامات دھرنے شروع کر دیے، تو جس سے ایک کشیدگی کا ماحول بن گیا اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ سارا پہلے سے طے شدہ اسکرپٹ کا حصہ تھا کہ پہلگام کا واقعہ ہوگا، پاکستان پر الزام تراشی کی جائے گی، پھر پاکستان پہ حملہ کیا جائے گا۔ اب جہاں تک آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کی، دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس تو آ گیا ہے اور کسی نے بھی بھارت کی جارحیت کی حمایت نہیں کی ہے، اور زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان تحمل کا مظاہرہ کریں اور اپنے سیاسی معاملات کو سیاسی فورم کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں، اور سب نے یہ کہا ہے کہ کوئی جنگ میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس اقوام متحدہ ہو، OIC ہو، امریکہ ہو، چین ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، یہ تمام ممالک جو ہے، رشیا ہو، یہ تمام ممالک ایک اس واقعے کے اوپر مذمتی بیانات تو جاری کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا اگلا عملی اقدام کیا ہوگا کہ یہ بھارت کو کیسے روکیں گے کہ بھارت جو ہے وہ ننگی جارحیت کو روکے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور بات یہی ہے، سوال بھی یہی اٹھتا ہے کہ کیا تمام اقوام عالم، تمام وہ ممالک جو کہ اس وقت بھارت کی اس اقدام کو غلط کہہ رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تو نہیں کھڑے، لیکن کیا صرف بیان دینے کی حد تک کافی ہوگا؟ کیونکہ صرف اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو انہوں نے بھی صرف بیان کو شرمناک قرار دیا، اور کل کا جو ان کا بیان
بیان تھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاک بھارت کشیدگی ختم کرانے کے لیے اگر وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ کرنا چاہتے ہیں. دونوں ممالک کو وہ اچھے سے جانتے ہیں, دونوں سے ان کی اچھی بنتی ہے, اور اگر وہ کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان کی کوئی ضرورت ہے اس کے اندر تو وہ پیشکش کر رہے ہیں کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر نوید الہی صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس میں کردار واقعی میں ادا کرنا چاہتے ہیں اور کر پائیں گے, یا پھر پاکستان جواب دینے کے بعد ہی اب کوئی ثالثی کی طرف آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے, یہ جنگ پاکستان کو خود لڑنی پڑے گی اور اپنے ساتھی تو ساتھ ہوں گے, چائنا بھی سپورٹ کرے گا, لیکن دنیا کا کنسرن اس پہ ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ایون جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے, انہوں نے کہا کہ آئی ہیو سلیپ لیس نائٹس اوور دس فیئر کہ پاکستان اور انڈیا کے دے آر نیوکلیئر اسٹیٹس, دے ول گو ٹو وار, اور یہاں پہ نیوکلیئر ایسکلیشن ہو سکتی ہے. تو آئی ایم شیور کہ وہ تو ان لائنز پہ سوچ رہے ہوں گے, دونوں سے بات بھی کر رہے ہیں کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے. لیکن میرا خیال ہے اگلے 2-3-4 روز بہت اہم ہیں. اس میں ہماری جو اسکرمشز ہیں اور آپس میں یہ جو جوابی حملے ہوں گے, اس کو واچ کرنا بہت ضروری ہے, اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ جو جے ڈی وینس کا بیان تھا جس میں تھوڑی سی تقویت بھی مل رہی تھی, تھوڑا سا گو ایڈ بھی مل رہا تھا بھارت کو کہ جی آپ اتنی کارروائی جوابی طور پہ کر لیں جس سے یہ ایسکلیٹ نہ ہو, بہت بڑی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے, پاکستان کو بھی کہیں انہوں نے ذمہ دار ٹھہرا دیا کہ جی آپ جتنے ذمہ دار ہیں اتنا تعاون کر لیں, تو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیان کیا زیب دیتے ہیں امریکی نائب صدر کو؟ نہیں, وہ تو رات کو اور شام کو اوشا نے انہیں کہہ دیا ہوگا, جو ان کی انڈین ہندو بیگم ہے, کہ ذرا بیان دے دیں سسرال کے حق میں, تو اس نے یہ حرکت کر دی. اسے یہ ادراک نہیں ہے, اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا کہ یہاں پہ وہ والا مذاق نہیں ہے کہ ایک فائر کریں گے اور چپ ہو جائیں گے. تو اس لیے یہاں پہ ڈسٹرکشن جو ہے وہ ریجن کے لیے ہوگی. تو اس نے یہ اسٹوپیڈیٹی میں یہ بات کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, یہ سلمان عابد صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ یہ آپ فیس سیونگ کے لیے اور اپنی عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, ہندوتوا نظریے کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے اور وہاں پر الیکشن جیتنے کے لیے مودی سرکار نے یہ کیا, تو مودی سرکار کیا اس طرف یہی بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے جنگ میں کود پڑا؟ دیکھیں, میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ چونکہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا پہلگام, تو اگر ایسے انٹیلیجنس فیلئر ہے, اگر ایسی بات ہے, لیکن حقائق جو شواہد بتا رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کنکاکٹڈ تھا, آرکسٹریٹڈ تھا, تاکہ یہ 7-8 ہدف جو انہوں نے پاکستان کے متعلق بنایا اور بعد میں وار کی, تاکہ اس کو اچیو کیا جا سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ آلریڈی آرکسٹریٹڈ ایک اٹیک کیا ہے سارا, جس کو آپ فالس فلیگ بھی اب کہنا, سب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. تو انہوں نے یہ کام خود کیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں تک جاتا ہے. پاکستان کے لیے چوائس یہ نہیں ہے کہ اب وہ ان کا انتظار کریں کہ وہ کیا کریں گے.